वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नसीर खान यूसुफ़ज़ई और आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवामी मसाइल। तो प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि एक बार तेरे शहर का इकबाल खो गया, इकबाल तेरे शहर का इकबाल खो गया, माजी तो अच्छा था लेकिन हाल खो गया। तो एक हदीस शरीफ यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपको तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो आप ज़रूर चीन भी जाएँ, वहाँ पे भी तालीम हासिल करें। तो मैं यहाँ पे कोश वैली की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का ना होना यहाँ के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ का जो नौजवान है वो दीगर सरगर्मियों में मुब्तला हो रहा है और यहाँ पे फैसिलिटी ना होने की वजह से शहरों का रुख नहीं कर पा रहे। तो ये जो इशू है आज उठाने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि कोश वैली का नौजवान भी आगे जाके मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। कोश वैली के नौजवान में इतनी टैलेंट है कि वो आगे जाए और पुलिस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। और यहाँ पे एक बात दूसरी भी करना चाहूँगा कि जितनी भी कौमें हैं उन्होंने तरक्की, सिर्फ तरक्की एक ही चीज़ में की, वो है तालीम में। तो मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान मौजूद है तो उनसे भी इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हैं, सबसे पहले मेरे साथ बैठे हुए सरदार मोहम्मद फैज़ कटाना साहब, पाकयूथ MP है। इसके साथ बैठे हुए सीनियर सहाफ़ी जनाब अमानुल्लाह खान स्वाति साहब, और इसके साथ जो बैठे हुए हैं जनाब हसनात साहब जो कि लॉ के स्टूडेंट भी हैं। तो शुरू करते हैं फैज़ मोहम्मद कटाना साहब से। सर जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने भी कोश वैली में अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है। पहले अपने तालीम के बारे में बताएं, आपने हायर एजुकेशन की तालीम कहाँ से हासिल की? कोश वैली से हासिल की या आप हायर एजुकेशन के लिए आपने किसी शहर का रुख किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नसीर खान यूसुफ़ज़ई आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें आज एक अहम मसले के लिए मौका दिया, इस पे बात करने का। मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा ताल्लुक़ गंवाल से है। मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल हाल से पास किया। उसके बाद उस वक़्त इस पटल में कोई भी कॉलेज नहीं था। सरकारी कॉलेज तो अभी भी नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी नहीं थे। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा, डिग्री कॉलेज मानसरा से अपनी तालीम हासिल की। फिर हज़ारा यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया। चले जी, आपने अपने तालीम के बारे में बताया। मुझे ये बताएं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोश वैली की सरजमीन पे होता तो आपको मानसेरा या किसी दूसरे शहर का रुख ना करना पड़ता। तो यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज ना होना यहाँ के अवाम के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है? देखें नसीर साहब, आपने एक अहम मसला आज उठा दिया। यकीनन ये हर शख्स की ये आवाज़ है। यह आबादी कोश जो लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल आबादी है। आबादी कोश की आबादी कोश में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोई भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर 1-2 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। एक जरगली में हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी अभी अभी बना है, और शायद एक आध और हो, वह भी बना है। लेकिन यहाँ पर आज तक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज न होने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो रहा है। जब बच्चे मैट्रिक पास कर लेते हैं तो उनके पास आगे जाने के कोई मौका नहीं होता। चूँकि उमरा के बच्चे जो अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे तो कॉमर्स यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, शहरों का रुख कर लेते हैं। लेकिन जब गरीब का बच्चा मैट्रिक के बाद उसके पास वो फैसिलिटी नहीं होती। हमारा इलाका चूँकि ज़्यादातर गरीब इलाका है, लोगों के वो वसाइल नहीं हैं कि लोग आला तालीम हासिल करने के लिए मानसरा या एबटाबाद या शंकैरी चले जाएँ। बदकिस्मती से आज तक यहाँ पर हमारा कॉलेज नहीं बन सका। और मैं आज ये अपील करता हूँ इस आपके प्लेटफार्म से, मैं आपका मशकूर हूँ। और आपके इस प्लेटफार्म से मैं आबादी कोश के हर नौजवान, बुज़ुर्ग, सब दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आने वाली नस्लों का सोचें, क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जो जिनके पास तालीम होती है। तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तालीम के बगैर हम मुल्क के किसी भी ओहदे पर जाकर, किसी भी जगह में जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हम मुल्क के आला ओहदों पर फायज होकर किसी भी जगह पर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। और आज इधर चूँकि कोश में हमारे जो नुमाइंदे थे, ख्वाह वो MPA थे, MNA थे, कोई भी था, लेकिन आज तक
انہوں نے بھی اس چیز اہم مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی. میں ان کوش میں ایک پوسٹ گریجویٹ کالج ضرور بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنور سکیں. جڑیں ہیں وہ آپ کو تھوڑی تلخ لگیں گی، لیکن اس سے جب آپ کو کوئی پھل ملے گا وہ آپ کو بہت میٹھا اس کا پھل ملے گا. تو مجھے یہ بتائیں امان اللہ خان سواتی صاحب، سینئر صحافی، مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، اسمبلیوں میں بیچتے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے، اپنی ایشوز اجاگر کرنے کے لیے. کونچ ویلی میں کالج نہ ہونا یہاں کے عوام کی ناکامی آپ سمجھتے ہیں یا ہمارے الیکٹڈ نمائندوں کی یہ ناکامی ہے؟ بہت شکریہ نصیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کونچ ویلی کے عوام کے لیے اور خصوصاً کونچ ویلی کے نوجوانوں کے لیے آج آپ نے ایک ایسا مسئلہ اجاگر کیا ہے جو یہاں کے نوجوانوں کا بنیادی حق بھی ہے، اور یہ ضروری ایشو تھا جس پہ آج تک ہر بندے نے اپنے طور پہ ایشو اٹھایا ہوگا، لیکن میڈیا پہ اس کو لے کے آنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ یہ الیکٹڈ نمائندوں کی کمزوری ہے یا کہ عوام کی، میں اس میں جو میرا تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بھی ناکامی ہے، عوام کی بھی وجہ سے یہ کالج نہیں بن سکا، اور ہمارے سب سے زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے الیکٹڈ نمائندوں پہ، چونکہ وہ ووٹ تو اس قوم سے لیتے ہیں لیکن اس قوم کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا. اور یہ اسی وجہ سے نہیں سوچا، شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ تو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، تو ان کو اگر ایجوکیشن مل گئی تو شاید ان میں شعور آ جائے گا، وہ ہم سے کام کی ڈیمانڈ کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. اس علاقے میں متعدد ہائی سکول ہیں، گرلز بھی ہیں، بوائز بھی ہیں، جن سے بچے فارغ ہوتے ہیں وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی چھوٹے موٹے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے. اگر شعور ہوتا تو وہ اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے جب وہ ووٹ کی مانگنے آتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتے کہ جی ہمارے پاس کالج نہیں ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہیں، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیں. تو اسی وجہ سے الیکٹڈ نمائندوں نے اس علاقے کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ آئندہ کوئی بھی نمائندہ آپ کی طرف آتا ہے اس سے ایک ہی ڈیمانڈ کریں، پوسٹ گریجویٹ کالج کونچ ویلی کو دیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایجوکیشن کے میدان میں آگے نکلیں، تعلیم حاصل کر سکیں. جب انسان میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہر میدان میں ترقی کرتا ہے، اس کے اندر شعور ہوتا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے کونچ ویلی کے میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، منفی سرگرمیوں میں انوالو ہو رہی ہے. اگر تعلیم ہوگی یہاں پہ تو یہ منفی سرگرمیاں جو ہیں یہ کم ہوں گی، کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں گے، اسپتال ہمارے ویران ہوں گے. چلیں جی، یہاں پہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان سے یہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را کونچ ویلی کا جو نوجوان ہے یہ بھی بڑے عہدوں پہ جانا چاہتا ہے، یہ بھی بیوروکریٹ بن سکتا ہے، یہ بھی آرمی افیسر بن سکتا ہے، یہ بھی پولیس افیسر بن سکتا ہے، ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے. لیکن ایک کمی ہے، وہ ہے کالج کا نہ ہونا، پلیٹ فارم کا نہ ہونا. تو میرے ساتھ یہاں پہ پروگرام میں موجود ہے لا کے اسٹوڈنٹ جناب حسنات خان. حسنات، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے کتنے نوجوان ہوں گے یار، ان کی کچھ خواہشیں ہوں گی کہ بڑے ہو کے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، ہم بھی انجینئر بن سکے، ڈاکٹر بن سکے، بیوروکریٹ بن سکے. کیوں نہیں بن پاتے ہم لوگ؟ کیا وجہ ہے؟ کونچ ویلی کا نوجوان میں کون سی ایسی کمی ہے یار وہ اتنے بڑے عہدے پہ نہیں جا سکتا؟ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ نصیر کہ آپ نے اس کونچ ویلی کے لیے اور اس کے نوجوانوں کے لیے اتنا سوچا. جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ کیا کمی ہے یہاں کے نوجوانوں میں کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر
آپ جائزہ لیں تو جتنے ٹیلنٹڈ نوجوان اللہ نے کونچ ویلی کو عطا کیے ہیں شاید ہی کسی اور علاقے کو دیے ہوں. ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تقریباً جو ہے ہم مڈل کلاس فیملیز آباد ہیں, اور باقی جو ایف ایس سی تک کی تعلیم ہے وہ تو یہاں سے وہ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اس نیشن کے لیے کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو. اور جو ہمارے لوگ صرف اس وجہ سے نہیں حاصل کر سکتے کہ انہیں وہ سہولیات یہاں پہ آسانی سے فراہم نہیں ہے. جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک مڈل کلاس فیملیز ہیں یہاں پہ تقریباً. ٹھیک ہے کہ ہمیں ہزارہ یونیورسٹی میں سستی تعلیم مل رہی ہے, ٹھیک ہے کہ ہمیں پوسٹ گریجویٹ میں سستی تعلیم مل رہی ہے, لیکن کیا آیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم وہاں آنے جانے کا, وہاں رہنے کا اور وہاں کے باقی جو اخراجات ہیں انہیں برداشت کر سکیں؟ تو بس یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس, ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ان شہروں میں بیچ سکیں اور باقی وہاں کے اخراجات اٹھا سکیں. تو میرا یہی مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے کہ اس علاقے کے ٹیلنٹ کو خدا را ضائع ہونے سے بچا لیں, اور ضروری ہے کہ آپ اس علاقے کا جو ٹیلنٹ ہے اسے یوٹیلائز کرنے کے لیے, اسے یوز کرنے کے لیے انہیں گھر پہ ان کے گھر پہ تعلیم فراہم کی جائے ایک اچھے کالج کی صورت میں. اور دیکھیں نصیر بھائی, کالج سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ انہیں تعلیم ملے گی, کالج آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا ہو. اس سے ہمارے باقی جو کاروبار بھی یہاں پہ کافی اچھا ہو جائے گا, لوگوں میں شعور آئے گا. بیسک چیز ہے کہ لوگوں میں شعور آئے, لوگوں میں شعور آئے گا تو باقی کئی مسائل ہیں جو ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور بس آخر میں یہی مطالبہ ہے میرا اپنے اعلیٰ حکام سے اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں, اس کے علاوہ جو سماجی ہمارے لیڈر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ آواز بلند کریں, اور سیاسی جو لیڈر ہیں ان سے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ پلیز اب انتہائی ضرورت ہے اس کونچ ویلی کو ایک کالج کی, تو اس کے لیے کائنڈلی کوئی اسٹیپ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ. تو یہاں پہ ایک شعر سے اختتام کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جدھر سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا, میری مٹی گواہ رہنا رستہ یہی سے نکلے گا. تو یہ جو مسئلہ ہم جو ایشو اٹھا رہے ہیں یہ نصیر خان کا صرف نہیں, فیض محمد کٹانہ کا نہیں, امان اللہ سواتی کا نہیں, لائے اسٹوڈنٹ جناب حسنات خان کا نہیں, یہ کونچ ویلی کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. کونچ ویلی کے ابھرتے ہوئے نوجوان, آنے والے نسلوں کا, جو اس سے ہم تو چلے جائیں گے, ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے, جو ہمارا نوجوان آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے. خدا را اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے, اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے کہ ارباب اختیار تک ہماری آواز چلی جائے کہ کونچ ویلی میں بھی لوگ رہتے ہیں, کونچ ویلی کا نوجوان بھی بڑے بڑے عہدے پہ جانا چاہتا ہے اور ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے. پوسٹ گریجویٹ کالج کا ہونا کونچ ویلی کے عوام کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا. تو اپنی دعاؤں میں نصیر خان یوزئی کو, فیض محمد کٹانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اس کے بعد امان اللہ خان سواتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, حسنات خان آپ کا بہت شکریہ, اور جو کیمرامین ہمارا ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کیمرامینی کے فرائض سر انجام دیے. ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ نے شیئر کرنا ہے, اور انشاءاللہ عید کے بعد ہماری ایک تحریک ہوگی, نوجوانوں کی تحریک ہوگی, وہ سارے نوجوان اس تحریک میں ہمارا حصہ بنے, ہاتھوں میں ہاتھ دیں, اور کونچ ویلی کے پوسٹ گریجویٹ کا تحفہ لازمی لے کے ہم لوگوں نے لانا ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, اپنا خیال.